بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات نے دلی دعاواں قبول فرمائے. میرے محترم سامعین، سلسلہ گفتگو جاری ہے کہ خالق نے فرمایا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل گم ہو گیا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا، حق آ گیا اور باطل ظاہر ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، اور باطل مٹ جانے ہی والی چیز تھی، اسے مٹ ہی جانا تھا. سلسلہ گفتگو ہے کہ قرآن اور تلاش حق. کل میں موضوع قرار دیتا وہ ایسی بحث کر رہے ہیں قرآن بچوں اسی حق تلاش کرنا چاہیے. میرے محترم سامعین، کل تک کی گفتگو جڑے کل دوست موجود سن انہوں تک موجود ہے کہ کل تک کی ساری گفتگو کا نچوڑ ہے کل ایک دن کی رات کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، میرے حبیب ان بندوں پر واضح کرتے ہیں کہ تمہارا رب حق ہے، تمہارا رب حق ہے. اور دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ یونس کی ایک بار پھر دہرانی پائے گی. آج خالق فرماندے نے حبیب وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، تو ان سے کل ای و ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں انہ لحق، وہ جو حق ہے نا، وما انتم بمعجزین، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. میرا خیال کل کی ساری گفتگو جناب سے حق وہ ہے جسے تم عاجز نہیں کر سکتے، وہ تمہارے سامنے عاجز نہیں آ سکتا. اور کل میں یہ بھی عرض کر بھی تھی کہ جو عاجز نہ ہو وہ قادر ہوتا ہے، اور جو کسی پر قدرت رکھے وہ عاجز نہیں ہوتا. کوئی ہے نو میں ترجمے کی تسلّہ کی انہوں نے کوئی دہرانا پائے گا صرف ایک منٹ. اللہ فرماتا ہے کہ حق عاجز نہیں آتا اور اللہ حق ہے. عاجز کا پہلا معنی کمزور ہے، یہ مطلب ہے حق مضبوط ہے. دوسرا معنی اگر بے بس ہے یہ مطلب ہے حق بے بس نہیں، حق دے بس ہر شے موجود. اچھا، حق مجبور نہیں، حق جابر ہے. اگر ترجمہ لاچار کیتا گیا ہے عاجز دا تو وہ لاچار نہیں بلکہ کار ساز ہے، بلکہ چارہ ساز ہے. یہ سارے ترجمے اگر ذہن چ رکھے جان یہ مطلب ہے اللہ نہ کمزور ہے، حق ہے، نہ بے بس ہے، حق ہے، نہ مجبور ہے، نہ لاچار ہے، نہ تھکا ہوا، نہ مایوس، نہ نا امید، نہ غریب، نہ مسکین. یہ 9 معنی میں عاجز ہے. اللہ کے سارے فٹ نہیں ہو. اللہ چونکہ ایک غیب ذات ہے، وہ کسی بندے دی نظر چ نہیں، کسی بندے دی سماعت نال ٹکراندا نہیں، کسی دے خواب وچ آوندا نہیں، کسی دے تصور وچ سماندا نہیں. ہے وہ حق، کیویں پتہ لگے وہ کمزور نہیں مضبوط ہے. یعنی تصور چ آ نہیں سکتا، کان نال سماعت نہیں ٹکراندی، آج ذہن چ آ نہیں سکتا، تصور چ آوندا نہیں، خواب وچ سماندا نہیں. ہن کیویں ایک بندہ یقین کرے، سامنے تے ہے ہی نہیں، یقین بندہ کیویں کرے کہ وہ کمزور نہیں مضبوط ہے، وہ بے بس نہیں، ہر شے وہ دے بس ہے، وہ مجبور نہیں، وہ جابر ہے، وہ لاچار نہیں، وہ کار ساز ہے، وہ چارہ ساز ہے، وہ تھکا ہوا نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہے جس کو نہ نیند گھیرتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ پوری کائنات کا نظام سنبھالتے ہوئے تھکتا بھی نہیں. شکریہ. اچھا، اس کا مطلب کنے پتہ لگے کہ وہ مایوس نہیں، مایوسیاں دور کرنے والا ہے. کنے پتہ لگے وہ نا امید نہیں، وہ سارے جہان کی آپ امید ہے کیونکہ وہ حق ہے. کنے پتہ لگے وہ غریب نہیں، وہ امیر ہے. تے کنے پتہ لگے وہ مسکین نہیں، وہ سخی ہے. یہ سمجھ نہیں سی آ سکتی چونکہ وہ نظر آتا نہیں، خواب سماندا نہیں، تصور آ نہیں سکتا. وہ اللہ پاک نے پھر ساڈے واسطے ایک سہولت کڈی ہے، وہ بھی میں سورہ نساء جو کڈ دی.
میں کہ اللہ اسی پوری طرح یقین کرنا چاہتے ہیں تو سامنے آندا نہیں، تصور سماندا نہیں، خواب دے اندر آندا نہیں، کیویں سارا یقین کر لیے کہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تہاڈی صورت واسطے میں دس دینا، یا ایھا الناس، سورہ مبارکہ نساء جی، اور آیت مجیدہ دا نمبر میرے کول جناب 170 نمبر آیت جی سورہ نساء دی۔ خالق فرماندے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءکم رسول بالحق، میں ایک رسول تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو حق ہے۔ سبحان اللہ، ایک رسول بھیج رہا ہوں جو حق ہے۔ شکریہ، میں نظر نہیں آؤں گا، وہ نظر آئے گا۔ میں تمہارے سامنے چلوں پھروں گا نہیں، وہ چلے گا، وہ پھرے گا۔ میں تمہارے سامنے کھاؤں گا نہیں، وہ کھائے گا۔ میں تمہارے سامنے سوؤں گا نہیں، وہ سوئے گا۔ میں اس رسول کو حق بنا کے بھیج رہا ہوں، جب اسے دیکھو گے نا تو یقین کر لینا، جس طرح یہ کمزور نہیں نہ ہوتا وہ بھی کمزور نہیں، جس طرح یہ بے بس نہیں ہوتا وہ بھی بے بس نہیں ہوتا، جس طرح یہ عاجز نہیں آتا اسی طرح وہ عاجز نہیں آتا۔ یہ مطلب اس حق نے حق نو منوان واسطے سارے سامنے حق نو بھیجے، اس حق نے حق منوان واسطے سارے سامنے ایک حق نو بھیجیا، جڑا مجسم حق اس کائنات سے آیا نا وہ زہرا دا باب ہے، وہ حسین دا نام ہے، وہ نبیوں دا نبی ہے، جڑا جسم وچ حق بن کے دنیا تے تشریف لے آیا۔ میرے محترم سامعین، جدو پیغمبر کی ذات سانو مل گئی تو پھر ایک ہو آیت مجیدہ دا سہارا لینے گفتگو نو اگے ٹورن واسطے سورہ مبارکہ آل عمران، خالق 86 نمبر آیت، تیسری آیت پڑھ رہے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں کیفا، وہ کیسے ہدایت کرے۔ تو اگر توجہ فرمائی ہوئے، اللہ نا امید تے ہیں وہ حق ہے، اللہ نا امید تے نہیں وہ حق ہے، وہ تے امیداں دیندا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہہ رہے کیسا یہدی اللہ قوما، اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے۔ یہ کوئی نا امیدی کی گل نہیں، یہ پنجابی چاہتے ہیں میں تیرا کی کروں، میں تیرا کیفا، یہ مطلب ہے میں تیرا، پنجابی یہ بنتی جی میں تیرا کی کرا۔ اس قوم نو اللہ فرماندا میں کیویں ہدایت دیاں، میں کیا اللہ تو تے او حق ہے جڑا عاجز ہی نہیں آوندا، تو او حق ہے جڑا نا امید نہیں ہوندا، تو او حق ہے جڑا لوکاں نوں امیداں دینا، تے تو تے اللہ میں اس قوم دا کی کراں۔ سکول وچ سد کے نا منڈے دے پیو نوں تے ماسٹر آندے اینوں کسے کام تے پا لو، یہ جوگا نہیں، وہ آدھے پڑھا، وہ آدھا میں تو بڑا کچھ کر بیٹھا، میں انہیں دا کی کرا۔ یہ مطلب روز بندے کرنا کرتے ہیں، وہ بندہ نہیں وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ میرا خیال ہے سانو سمجھان واسطے پہ گل کرتا ہے کہ اینا دا میں کی کرا، کر سکتا ہے۔ سانو ایک گل دسا، جی نماز نہیں نہ پڑھتے، اللہ پڑھانا چاہے تو یہ جوگا ہی نہیں، بندے بندے کو نماز پڑھوانا چاہے نا، بندہ اتنے جوگا ہی نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ قادر ہے یار، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں۔ بڑا کی خیال ہے پڑھانا چاہے اللہ تے اذان دے نال ہی بندیاں نوں پیٹ وچ درد شروع ہو جائے تے جڑا چرا مسیتے وڑدا جائے وہ آرام ہوندا جائے، تھاں لبنا کتے مسیت دی چھت تے۔ میں مثال دینا کہ اللہ سر درد لا دے کسی بندے نوں، جدوں اذان ہوے سارے بندے نوں درد شروع ہو جائے تے جڑا جڑا مسیتے وڑدا جائے وہ ٹھیک ہوندا جائے، کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ قادر جو ہے عاجز تو نہیں ہو، تو میں کہ اللہ یہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے، ہم دین میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ٹکے نہ چکانا ہوگا تو کائنات کا کوئی بندہ، کائنات کا کوئی سی روح، جاندار اور بے جان میری قدرت تو باہر نہیں، اے بندے شے ہی کوئی نہیں، انہوں نے مسیطہ پڑھتے ہیں مگر میں صرف اعلان کر کے دیکھنا چاہنا میں نے سجدے کے قابل کون سمجھ، میں مسجود سے نہیں توڑتے کون منتا ہے؟ اللہ فرماتا میں انجھے کام نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، اسی دین زبردستی نہیں کرتے۔ اے کی کہنا کیفا یہدی اللہ قوما، اس قوم دا میں کی کرا،
میں کہ اللہ یہ مایوسی کی گل ہے، فرمایا میں نہیں مایوس، میں تمہیں پہ سمجھانا تاکہ تمہیں کوئی ٹینشن نہ ہوئے. کئی بار تھوڑا دل کرتا ہے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی ہدایت پہ آ جائے، اے بھی ہدایت پہ آ جائے، اے بھی ہدایت پہ آ جائے. میں تمہیں بندے دسن لگا جنہوں کے متعلق میں بیان نہ کہ میں انہوں کا کی کرا، تھی انہوں کے وقت ضائع نہ کریں. تھوڑی کیا بات ہے سنو، جب اللہ پہ آتا میں اس قوم کا کی کرا تو جب بندہ مگر چڑھ جائے میں مناظرہ رکھنا ہے، میں اتنا گل کرنی ہے، میں منوا کے جانا ہے، میرا خیال ہے بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے. جب اللہ جواب دے گا تین ٹینشن لینے کی لو. اللہ پہ آتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما، میں رسول حق پڑھنا پہ میں موضوع کو ہٹیا نہیں، رسول اللہ حق بنا کے بھیجیا ہے. ہوں تھی دیکھو کہ رسول کیویں حق استعمال ہوا. اللہ فرماتا ہے اس قوم کا میں کیا کروں. کون سی قوم کا؟ اللہ فرماتا ہے اس قوم، وہ قوم بڑی اچھا. کسی قوم تو اللہ کو براندہ نہیں، وہ عاجز نہیں ہو. وہ فرعون جیسا سامنے آوے تو موسیٰ جیسا بھیج دینا، نمرود جیسا آوے تو ابراہیم جیسا بھیج دینا، ابو جہل جیسا آوے تو مصطفیٰ جیسے نو بھیج دینا. روڑا ہی کوئی نہیں. اے کیڑی قوم ہے جی کم بخت اور بد بخت جنہوں کے متعلق اللہ پہ فرماتا ہے تو تہاڈا میں کی کروں. اس قوم کا میں کہ اللہ کافر نے فرمایا نہیں، مشرک نے نہیں، یہودی نے فرمایا نہیں، عیسائی نے فرمایا نہیں، کمیونسٹ نے فرمایا نہیں. تو میں کہ ایک قوم نہیں. اللہ فرماتا ہے کافر بعد ایمانہم، یہ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. میں اس قوم کا کیا کروں جو ایمان لانے کے بعد کا. یہ مطلب ہے جہاں بندہ ایمان لیا ہی نہیں وہی ایڈی ٹینشن نہیں لینی. یار جہاں ایمان لیا ہی نہیں وہی ٹینشن نہیں لینی. جہاں ایمان لیا کے پھر جائے وہی ٹینشن دے ہے نا. اللہ کہتا ہے اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو کافر بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. میں کہنا ہے کون لوگ نے بڑا لطف آیا ہے. اللہ فرمایا کافر وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی گواہی ہی نہیں دی، مشرک وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی شہادت ہی نہیں دی. میں کہا ہے کون نے؟ اللہ فرماتا ہے شاہدوا ان الرسول حق، یہ بغیرت کہہ چکے ہیں کہ رسول حق ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. یہ کہہ چکے ہیں کہ رسول حق، جڑا رسول حق نہ آکھے وہ کافر ہے. کل میں ایک نعرہ لوایا اللہ حق، اللہ اللہ حق ہو گئے، اللہ اللہ اللہ. بس آج نعرہ لوا رہے مصطفیٰ مصطفیٰ رسول خدا. مہربانی علی حق کی باری پہ آئی جانی ہے نا. مہربانی بہت شکریہ. دیکھو جی حق بیان پہ کر رہے ہیں. اللہ حق کل بیان کیتا ہے، آج رسول پاک نو حق بیان کیتا ہے. رسول حق کے جنہ رسول نو حق نہیں آخیا وہ کافر نے. کافر نے جڑے حق کہہ کے مکرے نے وہ منافق نے. ہے نا جی منافق ہو ایسے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، میرے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، جب تیرے پاس منافق توجہ نہیں فرمائی، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن سے ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکنا کہ کعبے سے بچ کھلو کے بھی کہہ سکنا کہ نبی کے پاس صرف مومن نہیں آتے تھے، نبی کے پاس منافق آتے تھے. آ کے کی کرتے سب کالو اور تو آ کے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ. نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اور اللہ فرماتا واللہ یعلم انک لرسولہ، میرے حبیب اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. یہ نہ بھی کہیں تو تو میرا رسول ہے. لیکن منافق آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. جڑا بندہ اتنے کھلو کے آخے آ رب کو سجدہ ہے، وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ سچا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گل سچی کر رہے ہیں.
گل سچی کر رہا ہے، رب سجدہ ہے، ہاں گا حضرات رب سجدہ ہے، گل سچی پہ کرتا کہ پھر سچا نا سچا ہے، حد ہو گئی۔ جڑے منافق آ کے کہتے تو اللہ دا رسول ہے وہ سچی گل کرتے ہیں کہ جھوٹی؟ سچی سچی گل سچی پہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے حبیب واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ہیں، بات سچی کرتے ہیں، بندے جھوٹے ہیں۔ کتنے بندے آپ جو فرمائی بھائی گرمی نو محسوس نہ کرنا، اس موسم میں پڑھنا پینا محرم، کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی کی کریں، اسے موسم کے نال ہی پڑھنا پینا۔ مہربانی گرمی نو محسوس کریں گے تو پھر لطف نہیں کھائے گا۔ بندے بات ٹھیک کرتے ہیں جھوٹے، یہ مطلب ہے تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اور گزریں گے جو باتیں سچی کرتے ہیں خود جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، باتیں سچی کرتے ہیں اور بندے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا جو بات سچی کرے اور خود جھوٹا ہو ایسے لوگوں سے مباہلے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، مباہلے ان سچوں سے ہوتے ہیں جو بات بھی سچی کرتے ہیں اور خود بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی گل دسی ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ ہیں جو رسول کو پہلے حق کہہ چکے ہیں اور پھر کافر ہو گئے۔ اللہ فرماتا جب پھر کافر ہوئے ہیں نا فطوبی علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، مہریں لگا دی ہیں۔ اے ترلا جے قرآن کے سامنے جدے دل سے مہر لگی ہوئے نا وہ بحث نہیں کرتے۔ شکریہ قبلہ، مہربانی، میں واضح کر دینا وہ زندگی کی بحث کیوں؟ اللہ فرماتا ہے فطوبی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ مہریں لگا دیتا ہے، فہم لا یفقہون، میری آواز ٹھیک ہوندی، مینوں راگ آوندا ہوندا تے میں راگ نال آیت پڑھدا تے سارے نوں انج کر کے نال لاندا۔ لا یفقہون لا یفقہون، بڑے سواد ہوندے میری آواز کوئی نہیں میں کی کراں، ورنہ تانوں پتہ مولوی لمیاں لمیاں آیتاں راگ نال پڑھ کے تے نال انج کردے نے، تو پھر بندے بھی نال پڑھتے ہیں نا۔ تسی ایسے نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں اس طرح کر سکتا۔ ایک بار آخو لا یفقہون لا یفقہون، بس یہ نہیں کرتے۔ ایک اللہ دا قرآن جی تے یہ شک کوئی نہیں تے اللہ جیسے حق نے اس حق دے وچ حق دے منہ چو کہلوائے، اللہ جیسے حق نے حق دے منہ چوں کڈوا کے تے ایتھے لکھوایا ہے لا یفقہون، جس پر ہم مہر لگا دیتے ہیں نا وہ محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھا۔ راضیاں آباد رکھو، وہ رسول کے بھی سمجھانے سے مہر لائی ہوئے اللہ نے، وہ نبی بھی سمجھائے۔ یہ کا مطلب ہے کافر سمجھ سکتا ہے، منافق نہیں، مشرک سمجھ سکتا ہے، منافق عیسائی اور یہودی سمجھ سکتا ہے، منافق نہیں۔ یہ کا مطلب ہے کافر سے بھی زیادہ خطرناک جانور کو منافق کہتے ہیں، جو مشرک سے زیادہ خطرناک ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ منافق نہیں سمجھتا نبی کو، میں کتاباں لا کے ٹر جا کسی منافق کو تو میں تینوں سمجھانا ہے، پاگل ہوں میں، بیوقوف ہوں میں، نہیں بحث کرتا میں کسی منافق نہ۔ ایک پتہ لگے کہ منافق کیا ہے، او الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ صحابہ نے پوچھ لیا پیغمبر کہ یا رسول اللہ تو ہم سے پتہ لگ جاتا علم نبوت نال کیا منافق تے ساڈے جیسے بندے کو سد کے جاواں کیویں پتہ لگے کہ منافق کنوں آندا ہے؟
وہ صحابہ نے پوچھا تے حضور ایک دم چپ ہو گئے، جی چپ ہوئے نا انتظار ہے سن کسی دے، ورنہ جڑا سوال دے جواب چ چپ ہو جائے وہ حق ہو ہی نہیں سدکے جاواں، حق عاجز نہیں نہ ہونا۔ پیغمبر کسی دے انتظار چپ کی تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہی پیغمبر بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے ہم نے مڑ کے دیکھا تو علی داخل ہو رہے، علی دروازہ مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا یا علی بول، کہہ دے کہہ دے، کوئی گل کی سی نا نبی نے، یہ آخیا نچ بھی کہہ دے۔ حدیث شریف کا نمبر ہے جناب 240 صحیح مسلم شریف، مسلم ہی کافی ہوں تو نال سے صحیح بھی ہوئے، صحیح مسلم کے نال شریف۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث کا ترجمہ تے تشریح نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں، کسی شیعہ دی نہ کتاب ہے نہ ترجمہ ہے نہ کسی شیعہ دی تشریح ہے۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا اللہ اے علی کون کہہ دے، علی آگے بڑھے اور فرمانے لگے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کونپل کو ظاہر کیا ہے، مجھے اس مصطفیٰ مخبر صادق نے خبر دی ہے، مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ صحابہ نے پلٹ کے دیکھا تو فرمایا علی کہہ دے، تو علی علیہ السلام نے کہا لا یحبنی الا مومنون ولا یبغضنی الا منافقون۔ لوگوں مجھے نبی نے خبر دی ہے کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق۔ آباد رہو، کھڑے گئے جو منافق، کھڑے گئے جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے۔ لہذا بحث کرنے سے پہلے سوچ لینا اس کے دل میں بغض علی تو نہیں، سواد نہیں ہے۔ سواد نہیں ہے۔ جہاں بندہ معذور ہوئے لتا نہ ہو، اللہ پاک وہ رحم کرے، اللہ پاک انہوں شفا دے، اللہ پاک انہوں بالکل ٹھیک کر دے۔ انہوں بیوقوف نہیں آخنا وہ کوئی غلطی ہو جائے کیونکہ وہ معذور، وہ معذور ہے۔ اگر وعدہ کٹا ہو جاتا ہے سڑک کے کار بہ رہا ہے وہ نہیں اگے پیچھے ہو سکتا، تو جگہ راہ نہیں پہ دیتا، وہ بیوقوف نہیں، وہ معذور ہے۔ بیوقوف وہ ہے جہاں انہوں آخے نس ہوئے اٹھ کے نس، بندہ آخے گا اللہ دیا بندہ وہ لتاں تو رہے جنہوں نسانا ہی پہ وہ لتاں تو رہے۔ ایک بندے تو بچارے دے ہاتھ ٹوکے چ آ گئے مثال دے تو سارے دوست آئے اللہ پاک سب تے رحم کرے، وہ قدرت ہو گیا ہاتھ کوئی نہیں، انہوں بندہ آ کے دیکھ ہوئے دیکھ ہوئے دیکھ، میرا خیال ہے وہ بیوقوف نے آخر والے جہاں انے نو آ کے ویخ کے ٹور، میں کی پڑھیا انے نو آ کے ویخ کے ٹور، ان بندے آخر گے وہ بےوقوف ہاں کی پیا کر، یہ مطلب اس طرح ایسے بےوقوف نے جہاں انے نو آ کے ویخ کے ٹور، انے نو ٹور نہیں، جنوں ٹور نہیں وہ اکھاں چیک کر کدھر خراب تو نہیں، جنوں بخا نہیں وہ اکھاں چیک کر، جنوں ٹور نہیں وہ پیر چیک کر، کدھر ڈولا تو نہیں، جہاں کو لکھانا ہی چیک کر، کدھر ٹونڈا تو نہیں، جنوں سمجھانا ہی پہلا چیک کر، وہ دل چ بغض علی پیدا ہے۔ میرے عزیزو جڑی لفظ اللہ انہوں یاد کیتا قرآن چو پڑھو، یہ وہ بندے نے جو رسول کو کہہ چکے ہیں کہ تو تھوڑی خیر ہوئے حق ہے، انہوں کی سزا دیکھو انہوں نے کی مقرر کی ہے، مرن تو بعد نہیں، اور بیٹھے ہیں بندے ویسے بندہ موٹا بہتا ہوئے تو اٹھ دیا چیر لا چڑے، لوگ آدھے اٹھ بھی چھاڑ ہوئے مجھے چاہیے، وہ لوگ آدھے یار کچھ حیا کار انسان مجھ تو نہیں نہ آخنا چاہتے،
وہ آتا کہ کھا کھا کے کی حال ہو گیا مچے جی. میں سوچتا سا کہ اس طرح انسان تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ بس کی گل نہیں، وہ کہڑا کفر کر گیا، کہڑا منافقت کر گیا، تھوڑا جسم بڑا ہو گیا، ایج نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہد باقاعدہ ایب ہوئے وہ کوئی ہور نہ تک لینا چاہیے، کوئی ارجا کی گل نہیں. دیکھو جہاں بے بس ہے وہ متعلق نہیں، جہاں جان بوجھ کے کرتا وہ دوجا نہ رکھ لینا ہے. وہ تو ایک مثال بھی دینا، یہ ابو جہل کا اما نے نام ابو جہل نہیں سی رکھے. وہ اما کیا سی تو ابو جہل، وہ کہڑی ماں ہے جی اپنے پتر کا نام رکھے تو جہلوں کا ابا ہے. نہ وہ کوئی ہور سی، جہاں بھی آدھی چھڈو تو نہ وہ کچھ ہور سی. انہوں پیغمبر نے آخیا تو ابو جہل. اللہ فرماندا کسی کے پٹھے نام نہ سدو. مینوں ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک کا پٹھا نام کیوں رکھا جی؟ سیدھا نام تو یہ نہیں سی. میں کہا جی اما پٹھا رکھا سی، نبی سیدھا رکھا. مولا تمہیں جگہ دے وہ ماں نے پٹھا رکھا سی، نبی نے سیدھا رکھا سی. کیونکہ نبی جو بولے وہ بھی حق، جو کہے وہ بھی حق. میرے عزیزو یہ پیغمبر اعظم نے انہوں ابو جہل رکھے. یہ قیامت تک جدوں دا انہوں اللہ دے نبی نے ابو جہل رکھے. نبی ایڈے بڑے حق دا نہ ہے جو زندگی کوئی علم دی گل کرے تے رسول دی توہین ہے. شکریہ کہ رسول حق ہے کہ ابو جہل نبی آکھے تو علم دیا گلا کرے کہ نبی دی توہین ہے. جنوں ایسے چک کے محمد آکھے تو علی ہے. علی دا مانا بلند ہے. اگر بندیاں چ کوئی دے برابر ہو جاتے بھی نبی دی توہین ہے. شکریہ قبلہ مہربان، نہایت مہربان. کیا بات، میں حق بیان کر رہا، میں تمہارے سامنے حق پڑھ رہا. اللہ پاک نے انہوں کا نام رکھا منافقہ کا. وہ کہڑا نام رکھا سو؟ اللہ فرماتا میرے حبیب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ. ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جس وقت دیکھتا ہے تو ان کی طرف تو ان کے جسم بڑے خوبصورت لگتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. جب اللہ پہ آتا ہے جسمانی طور پہ فٹن تو میں کیوں آخاؤں کمزور؟ جسمانی طور پہ فٹنے اجسامہم، وہ جسموں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک تیرے سامنے بیٹھے ہوئے. پھر اللہ فرماتا ہے حبیب وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تو ان کی باتیں سنتا بھی. وہ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنتا ہے. یقیناً نبی جب باتیں کرتے تھے وہ بھی سنتے تھے. چنگے پلے بیٹھے ہوں اللہ کا جہاں نام رکھا وہ سن. اللہ فرماتا کأنہم خشب مسندۃ. میرے حبیب یہ انسان نہیں، سکھانے کے لیے لکڑیاں رکھی گئی. صدقہ جاؤں یہ جڑیاں گیس آ گئی ہے نا، گیس آ گئی. جدو گیس نہیں سی آئی لکڑا بالتے، وہ لکڑا سکھانے واسطے دیوار نہ رکھتے تھے. ایک سرا دیوار نہ ایک تھلے ذرا ہوا شوا پھر جائے ہے نا. انہوں نے بالن کی آتے سن بالن. ایک باری مولوی مسیح سے بہ کے سوچ یہ بندے کیسے نے جڑے جمعہ پڑھنا آئے تے اللہ کا بالن. بندے نبی پاک دی بارگاہ حاضر نے، بیٹھے بھی نے، جسم بھی خوبصورت ہے. اللہ کی بہن بالن نے. ایک بار حافظ آباد کے سارے دوست دسن گے یہ بالن اس علاقے کہڑے کام آتا فرنیچر پہ. بالن کا فرنیچر تو نہیں نا بننا، بالن کا ہی کام آتا. بالن کا ہی کام آتا. تا کی خیال ہے جنہ بندے اللہ بالن آخیا ہے یہ مطلب ہے نماز بھی پڑھنا تو بڑھنا ضرور نہیں. صدقے جاواں روزہ بھی رکھن تے بڑھنا ضرور نہیں. یہ
بادل مینوں یا سورہ منافقون چ ملے ہیں، ایک سورہ بقرہ چ ملے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جو قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، ڈرو خبردار تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، قرآن حق ہے، اس جیسا تم نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، میرے حبیب ان سے کہتے پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ یہ مطلب پتھر کا بھی بالن ہے، دیکھو جی انسانوں کا بھی بالن ہے۔ یہ ٹوپی پہ آ کے رکھنی ہوگی، پہلے بالی جاتی ہے یا پہلے رکھی جاتی؟ پہلے بالی جاتی ہے، جب تیار ہو جاتی ہیں چوترا گیاریاں پھر رکھیا جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا اعدت للکافرین، وہ جو جہنم ہم نے تیار کیا ہے نا وہ کافروں کے لیے کیا، کافروں کے لیے کیا۔ کافر جہنم میں ڈگنا ہے، جنہ کے کوڑے بننے نے وہ منافق نے۔ میں بیانا دو قسم کا بالن، ایک سورہ بقرہ ایک سورہ منافقون، ایک بالن ہوے جنہیں پڑھنا ہے، ایک ہوے جنہیں بچ ڈگنا ہے۔ ہوں دسو کہ پہلا بچ ڈگنا نے کہ پہلا بالن بننا ہے؟ پہلا بالن بننا ہے، پہلا دوزخ تیار ہونا ہے، وہ کافرا ڈگنا ہے، کافرا ڈگنا ہے۔ ہوں ایک باری بولو گے تو میں مجلس مکمل سمجھا گا، مولا تمہیں جزا دے گا اس گل کی۔ یہ پہلا پھر منافقہ سڑنا ہے کہ کافرا پہلا سڑنا؟ کوڑے پہلا بڑھنے، کوڑے ہو سکتا ہے گل سپیکر تو بغیر ہی کرنے والی ہوئے۔ اللہ پاک بھائی اللہ پاک حکمتاں نو جانتا ہے، وہ حکیم ہے۔ جی ٹھیک ہے، آ جاتی ہے میں ادو کرنا، لیکن میں کرنا تے تک پھر بھی پہنچ جائیں، باقی بندے دور بیٹھے نے، آ گئی انشاءاللہ۔ ایک باری جواب دوبارہ دینا پائے گا۔ پہلے کنے بڑھنا انہوں نے کوڑے بڑھنے، کنے ڈگنا کافراں نے۔ جو اللہ کی دشمنی ذہن میں رکھے اسے کافر کہتے ہیں، اور جو علی کا بغض رکھے منافق کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کے دشمن بھی اتنے ہی ہونے نے، علی کے دشمن بھی اتنے ہی ہونے نے۔ مسلمان اللہ کا دشمن کوئی 5 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے، علی کا دشمن 1 منٹ میں سبحان شکریہ، گفتگو کافی طویل ہو گئی، شکریہ، مولا تمہیں جزا دے، تسی ہمیشہ جیو۔ میں اس تو بعد سورہ مبارکہ آراف کی آیت نمبر 43 پڑھنا چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے صرف ایک رسول حق نہیں، جنت میں جانے والے جنت میں کھڑے ہو کے کہیں منافقت وہ تو گل ہوں میں جنم کی گل چھڑ چڑی، ہوں میں جنت کی کر لگا۔ اتنے وہ گئے نے جی حق کہہ کے مکر گئے، جنت کون گئے نے؟ ٹھیک ہے ترتیب مجلس کی، جہنم چکو گئے نے جی حق کہہ کے مکر گئے، ہوں جنت کنا جانے؟ اللہ فرماتا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، جنت میں پہنچنے والے جنت میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اللہ نے جتنے بھیجے تھے وہ سارے ہاتھ تھے۔ کیا بات ہے تھوڑی موضوع سنن دی، کیا بات، بہت شکریہ قبلہ۔ جنت والے کیا کہیں گے؟ یار اللہ جنت کی ویڈیو پہ اٹھانا کی جنت والے آخر گے جتنے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ سارے حق تھے، حق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُودُوا، اور وہ پکارے جائیں گے، کوئی آواز دے گا، کوئی ندا دے گا ان کو جو حق کو مان کے جنت میں پہنچے۔ ایک ندا دینے والا ان کو ندا دے گا ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے ہو نا، ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ وہ عمل کی ہے
جڑا جنت دا وارث بنا دینا ہے، وہ عمل یہ ہے. بڑے بڑے عمل تو سب سنیں. نماز عمل ہے یا نہیں؟ تھوڑے بولے ہو. ہے. روزہ عمل ہے. حج عمل ہے. زکات عمل ہے. یہ سارے اعمال وہ ہیں جو کرنے کے بعد بندہ جنتی بنتا ہے. حق کو حق کہنا وہ عمل ہے جو اللہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے. صدقے جاواں تم وہ عمل کرتے رہے ہو کہ آج جنت کو ورثے میں لے لو. ایسے جنت میں رہو جیسے باپ کی وراثت میں رہ رہے. ایسے جنت میں رہو جیسے باپ کی وراثت میں کانفیڈنس میں رہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر یہ آوازیں دیں گے. ہوں جنت تے دوزخ والے میں دووے پڑھ دیتے ہیں. ہوں تو انہوں کا مکالمہ سننا ہے قرآن چ. انہیں آپس میں کوئی گلاں کی کنے جنت والے دوزخ والے. ہوں سواد آن لگا یہ ہوں مینو نہ پوچھا جائے تو نہ مینو پتا جائے. کسی بڑے مولوی نو سد کے پوچھا جائے. چھوٹے ڈاکٹر نو بڑا آپریشن نہیں کرنا چاہیے. کتنا سیدھی گل ہے. میرا جنہ علم ہے وہ مطابق شاہ جی گل کرا گا اور ذمہ داری نہ کرا گا کہ جی غلطی ہوگی تو معافی بھی منگ لگا. رولا مینو کوئی. ہاں البتہ یہ نہیں مینو پتا بھی جنت والے جنت چنے جنم والے جنم یہ گلاں باتاں کرتے ہیں بچوں کو باری جی. کیا بات ہے. مولا تمہیں جگہ دے دے. یہ گلاں باتاں کرتے ہیں وہ میں قرآن کو پڑھ دینا. یہ کتنے ملاقات ہوئی ہے یہ بھی میں نہیں دس سکتا. جنت کے پچھوں کھلو کے اتوں گلا کرتے سر یہ بھی نہیں میں دس سکتا. ہاں جیڑی گل ہوئی ہے نا وہ میں تمہیں قرآن سے سنا دینا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گفتگو کر رہے ہوں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. ندا دیں گے آواز دیں گے جنت والے دوزخیوں کو. یہ جڑی ندا ہوندی ہے نا یہ ذرا اونچی ہوندی ہے. گفتگو ہولی بھی ہو سکتی ہے. آ جی ندا دور دی آواز میں آتے ہیں او بھائیا میں گل کرنی ہوئے تواڈے نال تے آکھنا او بھائیا تساں میں ایتھے او کی گل آرام نال گل کر بھائی جان. ایتھے گل کرنی ہوئے ندا دینی ہوئے یہ مطلب اتوں ثابت ہو گیا تو وچ ہوے گی. جنتیاں تے دوزخیاں دا ملاپ نہیں ہوئے گا کوئی وچ ہوے گی. وہ جنتی اتوں آواز دیں گے جنہوں موضوع یاد ہے. کی موضوع پہ پڑھنا 2025 کا کی موضوع ہے جی حق. اللہ فرماتا ہے وہ آواز دیں گے اصحاب الجنتی جنت والے اصحاب دوزخ والے اصحاب سے بات کریں. جنت والے لوگ دوزخ والے لوگوں سے بات کریں گے. کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لوگوں دوزخ والوں ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اور اس کا وعدہ حق تھا. ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا. اور وعدہ کیسا؟ ربنا حقا. وہ ہمارا رب جو بولتا بھی حق ہے بتاتا بھی حق ہے بھیجتا بھی حق ہے. ہم حق والے وعدے کے مطابق جنت میں پہنچ چکے ہیں. وہ آخر گے تو سانو کی آدھے ہو. سوال کرنا کہ نہیں جنتی دوزخیاں سے یہ مکالمہ آگے کسی قرآن کو پڑھیا ہوئے تو ضرور دسنا. نہیں تو سن لو کیا کریں. ہم تو وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہم کو ہمارے رب نے دیا تھا اور رب وہ ہے جو حق ہے. تو اگر سانو کیا پوچھیں گے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا. تم بھی وہاں پہنچ چکے ہو نا جہاں تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا. سبحان اللہ. تواڈے نال بھی وعدہ حق ساڈے نال بھی وعدہ حق. اسی جنت وچ پہنچ گئے ہاں دے وعدے دے مطابق تے وعدہ ہوتا تسی بھی پہنچ گئے ہو نا اوتھے جتھے جہاں وعدہ تواڈے نال ہویا سی. تساں سواد لینا ایک ہی لفظ ہے پتہ نہیں کنا کو لٹ ہے.
اگوں وہ کی آخر گے بھائی یہ قرآن یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ آخر گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اور تم وہاں پہنچ چکے ہو جس کا ہم تو پہنچ چکے ہیں, جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. تم بھی وہاں پہنچ چکے ہو جہاں تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جہنم میں بھیجوں گا. قالوا نعم, تو وہ کہیں گے جی. تو سوال ہی نہیں لیا انہوں نے کیا کیا, اسی بھی اتنے پہنچ گئے. جدو وہ گلا کرتے ہو گے نا اچرا نو اذان کی آواز آئی. کئی بندے میرے منہ والوں پہ کہ اتنے بھی بانگا ہو. اللہ فرماتا فأذن مؤذن, ایک مؤذن اذان دے گا, ایک مؤذن اذان دے گا. فأذن مؤذن, ایک مؤذن اذان دے گا جس کو جنت و دوزخ والے دونوں سنیں گے. اذان تو بعد کی ہوں نماز, یہ وہ اذان ہے جہاں تو بعد نماز کوئی. اتنے اذان ہوے گی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ اتنے رواج ہے اذان. کئی ایسے بندے نے جہے ٹیپ ریکارڈ سے گانا سنتے ہو, اذان شروع ہوئے تو بند کر دیں, جب مکتی ہے پھر لا لیں. کئی مستورا ایسا نے اذان شروع ہوئے تو ہر میرا دوپٹہ دیں نہیں, دوپٹہ سر پہ رکھ لینا پوری بانگ سن کے پھر لا کے آخنا پھر ہوں دس سریا کی آتی سی. اللہ دی بندی ہے جی ایڈے ہزار اذان سنی ہے کہ اٹھ کے مسلے لگا. میرے عزیزوں اتنے بندے اذان تو پتہ نہیں گھبراتے ہیں کہ اٹھ کے نماز پڑھنی پائے گی. جہے بندے اذان تو بعد نماز نہیں پڑھتے فکر نہ کرو جی وہ اذان ہوے گی. یار رہو میرے وہ تو بعد ہوں میں اذان پڑھا کہڑی ٹھیک ہے پڑھو یار. اذان میں کوئی تو گل ہوتی ہے. اللہ اکبر یہ بھی گل, اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی گل, اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی گل, اشہد ان علی ولی اللہ یہ بھی گل ہے نا. حی علی الصلاۃ ادھر آؤ, حی علی الفلاح ادھر آؤ, حی علی خیر ادھر گل ہے نا. تو سواد لینا اس اذان کا. کئی بچیاں پہلی باری وہ بانگ سننی ہے جہی حشر چ ہونی. اجے میں وہ بھی دسنا ہے مؤذن کون ہے. نہ جی اذان تو سن لو, اذان سن لو بھائی, اذان سن لو. اذان نہ اللہ اکبر نہ شاید لا الہ الا اللہ نہ شاید اللہ محمد رسول نہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں. فأذن مؤذن, ایک مؤذن اس دن اذان دے گا بینہم, درمیان میں کھڑا ہو کے, جنت اور دوزخ کے درمیان مؤذن کھڑا کیا جائے گا اور وہ اذان دے گا. اذان سنو گے تو مجلس ہو جائے گی. پڑھ لیا قرآن کو. اذان فرماتے ہیں مؤذن اذان دے گا لعنت اللہ علی الکاذبین, ظالموں پہ اللہ کی ہو گئی اذان, ہو گئی اذان. میں کہنا ہو گئی ہے اذان. یہ اذان ہوئی یار لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک بندہ امام محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ چاظر ہے. یار ساڈے پنجویں امام دی بارگاہ چاظر ہے. آگے کہنے لگا اے امام وہ جنت اور دوزخ والے جب باتیں کر رہے ہوں گے, میں نے قرآن میں پڑھا, تو دونوں کے درمیان کھڑا ہو کے ایک مؤذن اذان دے گا. وہ اذان کون دے گا؟ وہ اذان کون دے گا؟ فرمایا وہ اذان جس میں ظالموں پہ لعنت ہوئی. جی فرمایا وہی دے گا جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا, وہی دے گا جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کیونکہ لعنت کی گئی ہے اس اذان میں ظالموں پر. اسے کیا مولا تمہیں پتہ ہے وہ اذان کون دے گا؟ فرمایا جسے پتہ نہیں ہوتا وہ حق نہیں ہوتا. تو حق کے پاس پہنچا ہے نا, میں بتاتا ہوں کہ وہ
افضل کون ہے؟ حوالہ نوٹ کر لو، نہیں تو ذہن سے رکھ لو۔ حوالہ جناب بلاغ القرآن شیخ محسن نجفی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں منبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے میرے جد امجد علی ابن ابی طالب نے کہا تھا آنا مؤذن فی دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی مؤذن میں ہوں، آخرت کا بھی مؤذن میں۔ صدقہ جانا، صدقہ جانا، صدقہ جانا۔ دینے والا میرا مولا علی یا رسول اللہ۔ شیخ محسن نبوی صاحب فرماتے ہیں بینہم سے مراد ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہو کے اذان دینے والا علی ہے۔ آخری جملہ سننا، وہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے یہ پڑھا ہے نا، آگے آراف میں آراف کا ذکر آیا ہے اور آواز آئے گی ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ درمیان میں کھڑا ہوگا علی۔ شیخ محسن نجفی فرماتے ہیں، ذمہ دار بندے کی گل کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہے نا کہ وہ حدیث این اس قرآن کے مطابق پوری اترتی ہے جس میں کہا گیا ہے علی القسیم النار والجنہ، علی ہی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے۔ جیو تسی جیو ہمیشہ آباد رہو۔ جس خاندان نے جنت تے دوزخ تقسیم کر کے دینی ایتھے بندے جڑے آٹا وڈتے ہیں انہوں کے تابے دار ہو جائیں، جڑے بندے سڑکاں بنوا دیں نے پل بنوا دیں، لوگ آتے ہیں بڑی گل ہے بندہ ہی بڑا ہے، بندہ ہی بڑا ہے۔ ایمانداری نال کڑی اندر وڑ کے سوچیں جنوں اللہ حکم کرنا ہے کہ جنت تے دوزخ تقسیم کر، وہ دھیاں نوں مارنا چاہیے۔ مدینے اوکھیاں نکلیاں میرے مولا، 28 رجب سی، جمعے کا دن سی، جمعے والے دن جمعے تو بعد مدینے دکاناں کھلدیاں سن۔ عبداللہ ابن سالار اس بندے کا نام ہے جہاں مدینے کے مسافات ایک چھوٹی دکان کرتا سی، یہ حافظ آباد کو چھوٹے دکاندار سودا لیا کے 8 دن بیچتے پھر جا کے حافظ آباد کو لیا، تو مدینے سودا کرتا سی جمعے نوں۔ آندا جمعے والے دن میں آیا تو 28 رجب سی، میں نے کسی حالات کا پتہ نہیں سی، آندا میں تو جمعہ پڑھ کے نکلتا سا تو دکاناں کھل جاندیاں سی۔ 28 رجب نوں جمعے والے دن جمعہ مک گیا پر دکان کوئی نہ کھلی، لوگ اپنے اپنے گھروں ٹر گئے۔ میں بازار تو واپس جا کے مسجد تو پوچھنا چاہتا سا بھی دکاناں کھلنیاں نے کہ نہیں۔ آندا جڑا بندہ مسجد عبداللہ ابن سالار، آندا جڑا مسجد کے دروازے چوں بندہ پہ نکلتا سی، انہوں میں پوچھا آج دکاناں بند کیوں ہیں؟ ہو سکے تین کسی گل کا پتہ نہیں، ہو سکے مسجد کے اندر، ہو سکے میں مسجد کی تحریر تو اندر کھڑیا کر کے سکیا کانے چ حسین مدینہ چھا دکاناں بند کیوں ہیں؟ ہو سکے وہ بھناں بھی نال چلی، وہ دھیاں بھی نال چلیاں نے، وہ بیویاں نے جہاں گلی چ کدی نہیں آئی، وہ اس واسطے دکاناں بند کرائیاں نے۔ عباس ابن علی یہ اج کوئی نہیں کھلنیاں تے اگلے جمعے چپ کر کے ٹر جاتے آ جائے۔ آندا میں انہوں آخیا مینوں بوا تے وکھا جہدے اندر ایڈے شریف رہندے نے، عرب جیسے ماحول انہوں کی دھیاں قریب آ گئی، کہنے لگا کی کرنا چاہنا؟ آندا میں دیکھنا چاہنا شریف اجڑ دے کے کہنے لگا انہیں تینوں ویک لیا تو عباس کو غصہ آئے گا، ہو سکے تینوں عباس مڑے گا تو میں دوڑ جا، لیکن
تو مینوں کھڑا کر. وہ آندا مینوں اس اوٹ چ کھڑا کر دیتا. اتوں میں سارے جی نکلتے ویکھے نے. میں نہیں منتا کہ امام حسین تو چھپ کے وہدا رہا ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا. امام تو کوئی شاید بولے نہیں. یہ مطلب اگر کھلوتا رہا تو وہدا رہا تو روایت میرے تک پہنچی. یہ مطلب شبیر نے یہ برداشت کیتا. کوئی تو ویکھے میں کیویں اجڑے تاکہ لوگوں تک گل پہنچے تو لوگوں نے دین کی قیمت کا پتہ لگے. اب جی حضور یہ چھپ کے کھلو گیا. یہ آتا میری آنکھوں کے سامنے ایک نوجوان اتنا خوبصورت باہر نکلا ہاتھ چ کرسی سی. میں سوچا یہ نوکر کوئی نہیں. آتا جی اس کرسی لیا کے رکھی ہے نا گلی چ وہ اپنی آباد دامن نال کرسی صاف کرنے لگ پیا. جب اس کرسی صاف کی ہے نا اپنی آباد مینو ادو پتا لگا کہ آپ نوکر ہے. پھر میں سوچا کہ یہ نوکر ہے وہ سلطان کیسا ہوگا. اندر میرے بنتے اس دروازے کے سامنے کھلو کے پردہ ہٹایا تو اندروں پھر وہ نواب نکلیا. اندروں سردار نکلیا. امامہ سر سے سی دو نوجوان نال سن. حضرت امام حسین نکلے. اندر ایک کو 14 سال کا ایک 17-18 سال کا. علی اکبر کے حضرت قاسم. ضرورت نہیں شیعہ بچے بیٹھے نے تو کوئی ضرورت پسندی نہیں. 18 سال کا آسی تو بھی سمجھ آ جاتی. 13 سال کا آسی سمجھ آ جاتی. اندر دوویں شہزادے دونوں پاسے کرسی تے بزرگ بہ گئے. گلی اگوں مڑتی سی. اتنے ایک بندہ کھلوتا سی گلی کی نکر سے. وہ نام محمد حنفیہ. یہ عباس نام کا بندہ یہ مصروف عمل ہو گیا. اس پاسوں گلی چ میرے سامنے ایک ڈاچی لیا انہوں بٹھایا. وہ گوڈا بدھا وہ بستر لدے دونوں پاسے لد کے رسی بدھی. 2-3 انہیں ایسے اونٹ لیا جنہوں نے بستر لد کے توڑے. انہوں آخیا محمد. وہ ناکا پھٹ لے کے باہر ٹر گیا. میدان چ بن کے پھر آ گیا. پھر اس ناکے لیا انہوں نے اس بانس لدے جنہوں سے صاحبان لگتے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آتا واقعہ. کئی بانس دے چھوٹے بانس بڑے بانس پھر توڑ دیتا. محمد کو لے پھر اس ناکے لیا ہو سکے 4 اونٹنیاں دے اتنے نے پانی دے مشکی ہے پھر ناکا دے. پھر بڑے برتن جنہ اجتماعی کھانا پکتا. پھر چھوٹے برتن جہد تھوڑا کھانا پکتا. اس میرے سامنے لدے. آتا جنہ سامان اس میرے سامنے لدیا نا مینو شک پی گیا یہ جڑے ٹر چلے نا یہ نہ آئے آخر والے ابھی دیکھو نا یہ تھوڑی آواز دستی نہیں. ابھی 10 محرم کے قریب ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ ابھی 10 محرم کے قریب ہو رہے ہیں. آواز کہنے لگا جدو یہ ناکے ٹر گیا میرے شک پی گیا جی ٹر چلے نے ایڈا سامان لے. پھر آتا انہیں محملہ والے ناکے لیا شروع کیتے. ظاہر انہیں بیبیاں بہنیاں سن. آتا وہ محمل اتنے سر بنے پردے والے ڈولیاں اتنے بنیا سن. پردے لگے. وہ اونٹنی لیا بٹھائی ادھر اج کر کے پردہ ہٹایا. اندر ایک بیبی برقے والی نکلی پتہ نہیں کون سی. انہوں لیا کے سوار اس طرح کرا سی. اونٹنی بٹھا سی نال گوڈا رکھتا سی. انہوں آتا سی اتنے پیر. وہ بیبی اگے ہاتھ پا کے ناکے کے اتنے بہ جاتے سن. پھر تھلے کر کے نا پردہ تے تنیاں دونوں پاسوں بن کے اٹھا سی. تو محمد وہ محمد آ کے اگے لے جاتا. وہ پھر باہر محفوظ جگہ تے کوئی ہاشمی نوجوان سن اتنے کھڑے کر کے پھر آ جاتا. آتا پھر آئی اونٹنی پھر ایک مستور پھر آئی پھر ایک مستور. آتا کافی مستور اس طرح میں جانتیاں دیکھیں. ایک بیبی ایسی اندروں نکلی جہد تو بعد میرا یقین ہو گیا کہ جا میں آخیا سی نا پکے پکے تر چلے. وہ مینو شک یقین بدل گیا جدو او بی بی اندروں باہر نکلی جدی گود چند دنوں کا بچہ. قسم دی لوڑ کروں آواز کہنے لگا میں سوچیا ایڈیا لمبیا سفر سے چھوٹے بچیاں دیا ماوا نہیں کھڑیاں جاتی. اس لیے یہ بھی بیبی تر چلی اور پیچھے رہی کوئی نہیں. آتا ادو دونوں شہزادے دوڑے قاسم سے اکبر. ایک نے بیبی منڈے تو سہارا دیتا. ایک نے حضرت علی اکبر نے حضرت علی اصغر نے اٹھایا ہاتھوں سے اٹھایا. حضرت علی اکبر نے آخر اما میں دے. اما ایسے رکھے علی اصغر علیہ السلام نے. حضرت قاسم نے سہارا دیتا. حضرت عباس نے سہارا دیتا. حضرت رباب سلام اللہ علیہ علی اصغر تے بی سکینہ سلام اللہ علیہ دی واسطہ ماجدا. یہ جڑے بڑے محمد وچ پہ گئے نا آ لفظ ہے جڑا تواڈے دل تے لگنا دل ٹچ کر کے پیا ہے. آندا ہے اس 18 سال دے نوجوان نے وہ چھوٹے بچے نو چوم کے احتیاط نال
دی گود وچ آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو جڑا علی اکبر نے 28 محرم نو ماں دی گود وچ احتیاط نال رکھیا سی نا 10 محرم دی شام نو مسلماناں نو لے جانا نہ ٹر گئی آندا میں سمجھیا ساریاں ٹر گئی آندا پھر میں پریشان اس گل تو ہوا کہ میں انہیں بیبیاں توڑدیا میں یہ حالت انج نہیں سی ویکھی کسی حضرت عباس دی جی ہون ہوئی کدو کہنے لگا دروازے نو رہندا سی تے روندا سی میرے ہاتھ تھی پہنچ گیا میرے کو میں دروازے نو رہندا سی بڑے دروازے نو تے یہ روندا سی ایڈا جوان میں روندا پہلی باری ویکھی کہنے لگا اکھاں چوں آنچ آنسو دیکھتے سن جہے میں دروازے نو رہندا سی کبھی آسمان نو رہندا سی آخر نے تلوار تے دستے تے ہاتھ رکھیا مینوں شک پہ گیا میرے لاؤن لگے میرے نہ آیا میں کھلو کے رہندا رہا اس تلوار کڈی منڈے تو اونچی کی دروازے نو ویکھ کے اینا رویا تے رون تو بعد گلی وچ سجے کھبے نس نس کے آندا سی آ نہیں جا جدوں پورے مدینے چ سکون ہو گیا کوٹھیاں تے چڑھے بچے دور دوڑ گئے آندا ادو اس گلی بالکل خاموش کرا کے تلوار نیام چ رکھی تے پردہ اٹھا کے روندے دی آواز کر کے اشارہ کیتا نکلو آندا اگے بھی بیبیاں آئیاں سن میرے سامنے ایک بی بی باہر نکلی ہے 18 کنیزاں دے چورما دے جڑے شیعہ عزادار بیٹھے تانوں سمجھ نہیں آئی ہے کون کوئی دسن دی لوڑ ہے علی دی بیٹی ثانیہ زہرا دا پہلا قدم گلی چایا آندا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو تو غور نہیں فرمایا شبیر اٹھ کے کھڑے ہو ابا حضرت قاسم دوڑے اکبر دوڑے کسی نے نالین اٹھائی کسی نے منڈے میں سہارا دیا کسی نے چادر مبارک پھڑی تے سہارا دے کے 4 ہستیاں بولو شبیر عباس علیہ السلام علی اکبر علیہ السلام قاسم علیہ السلام انج سوار ہوئی جے زہرا دی لاڈلی اور پڑھا اگلا جملہ جدو بندہ روندا وہ منہ سیدھا نہیں رہتا روندے بندے کا منہ سیدھا نہیں رہتا سانو کوئی پرواہ نہیں اسی لٹے گئے جی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھپے لے کے آ کسی کتے ڈر گئے میں میریا قدرہ جانا رہے ہو میں میریا عزتہ دلال آئے ہو آندہ پھر وہ بی بی دا جدو ناکا ٹری پھر وہ سلطان امام حسین کرسی تے نہیں بیٹھے گھوڑا منگوایا نے مگر مگر ٹر گئے اگے اگے ہمشیر دی اونٹنی سی پیچھے پیچھے ویر دا گھوڑا سی اونٹنی دی مہار حضرت علی اکبر نے پڑھی سی اور رکاب ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم نے پایا آندا میں سارے جاندے ویکھے آخری جملہ میں سارے جاندے ویکھے آندا جہے ویلے گلی مڑنی سی پھر گلی چ دسنا نہیں سی آندا جدو ہمشیر دی ڈاچی مڑ گئی ہے وہ پیچھے پیچھے حسین علیہ السلام دا گھوڑا مڑے آندا ادھا گھوڑا اج اگلی گلی چڑ گیا ادھا گھوڑا اس گلی میں سی اے وہ جملہ ہے جہاں سالانہ میں موڑ پڑھنا اس موڑ تے مجلس تمام ہوتی ہے آندا جب گھوڑا مڑ رہا تھا نا اس گھوڑے کے سوار نے پچھلی گلی کو حسرت سے سمجھ گیا کہ ابھی کوئی قیمتی چیز اس کی پیچھے موجود ہے صدقے جاوا آندا میری نظراں نے سلطان دیا نظراں کا تعاقب کیتا تے میں حیران ہو گیا بڑے دروازے چوں ایک 7-8 سال دی بچی نکلی 2 بزرگ مائیاں دے ہتھاں وچ ہاتھ سار آندا جدوں گلی دے وچ آ کے کھڑوتی ہے نا حضرت عباس نے آواز دی یا مولا یا سیدی یا مولایا میں سردار اے میرے مولا
پیچھا پرت گئے جدو انج ویکھن آندا پھر حسین گھوڑے تے نہیں بیٹھے پھر پیدل دوڑے تے بچی دے سامنے کرسی والا مٹی تے لے گیا جڑے نمازی تشہد چ بیٹھے لمبی گل نہیں چھڈن لگا آندا دواں ہتھاں تے چہرہ دیا جدو انہاں گلاں کیتیاں مینوں اودوں پتہ لگا او تھی اے پیو ہے پیو نے تھی نو اتھوں پھڑ کے سر چوم کے آخیا بیٹی باہر کیوں آئی اس آخیا بابا میں تیرے نال ایک گل کرنا ہے بابے آخیا میں دو گلاں پہلا کراں گا تو پھر تو کرنی بی بی چھوٹی کہنے لگی جی بابا پہلے تسی کر لو حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹی سغرا یہ رات تک طے ہو گیا نا کہ تو نہیں جانا بی بی فرماتی ہے بابا میں نہیں جانا فرمایا میری رات کا فیصلہ ہو گیا کہ اکبر نہیں رہنا بابا فیصلہ ہو گیا اکبر رہنا نہیں تو میں جانا نہیں جی گل کی آسمان نہ پھٹ جائے مولا حسین فرماتے ہیں بیٹی ہن گل کر میں سمجھا تو جان واسطے آئی ہے یا اکبر کی فرمائش کر فرمایا نہ جانا چاہنی ہوں نہ اکبر نو رکھنا چاہنی ہوں تو فرمایا پھر باہر کیوں آئی ہے فرماتے ہیں بابا محلن محلن یا ابھی نہ اکبر نو چھڈ تے نہ مینوں نال لے جا ایک کوئی میری حسرت ہے محلن 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 اس گلی جو ہولی ہولی ڈر